بنیاد بنا کر پاکستان پر اٹیک کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے تو اپنے ان تمام لوگوں کا کہ جو اس میں شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، خواتین شہید ہوئی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ لیکن ان کی شہادتیں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج پر فرض ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جواب پاکستان کی آرمڈ فورسز نے دیا وہ لائق تحسین ہے، خاص طور پر ہماری ایئر فورس اور ہماری افواج، ہمارے سپاہی جس طرح سے مستعد ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، پوری قوم ان کا ساتھ بھی دے رہی ہے، سب ایک پیج پر بھی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حدود میں بھارت نے آ کر جس طرح حملہ کیا ہے، پہلے جھوٹ گڑھا، الزام لگایا اور پھر اٹیک کیا، اس کا بدلہ صرف رافیل کے 3 جہاز اور ایک مگ طیارہ اور ایک ڈرون طیارہ نہیں ہو سکتا۔ قوم اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ بھارت کو ایسا کون سا جواب ملے گا جس کے نتیجے میں آئندہ وہ اس بات کی جرت بھی نہ کر سکے، وہ سوچ بھی نہ سکے کہ وہ پاکستان کی حدود میں اپنا کوئی میزائل پھینک سکے۔ اس لیے پوری قوم حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنا موقف بھی پیش کریں اور افواج پاکستان اپنا کردار بھی ادا کریں۔ پوری قوم نے اپنے سارے اختلافات بھلا کر حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ خود جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب ملک اور قوم پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر اس پہ ہمیں سب کو ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہی اسپرٹ ہوتی ہے قوموں میں جو انہیں کامیابی دیتی ہے۔ تو ہم تو ابھی بھی یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے تمام اختلافات اور رائے کے باوجود اس وقت دشمن سے مقابلہ کرنے کے معاملے میں حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہے، اور مزید اس بانڈ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ قومی یکجہتی پیدا کرنا حکومت کا کام ہے، اور حکومت کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلاتے۔ لیکن آج تک کی تاریخ میں پہلگام واقعے کو تقریباً 10-12 دن ہو گئے ہیں، لیکن آج تک کی تاریخ میں حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی ہے، جو حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کوتاہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا اعلان ہونا چاہیے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور تمام حقائق تمام جماعتوں کے سامنے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھے جائیں۔ اسی طرح جب پوری قوم مستعد ہے، متحد ہے، اتفاق رائے ہے، تو ایسے میں وزراء کی طرف سے ایسے بیانات جو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، یہ کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم ان وزراء سے بھی کہتے ہیں کہ کام کریں، باتیں نہ کریں زیادہ۔ آپ باتیں کم کریں، کام زیادہ کریں۔ بہت بڑا کام باقی ہے، سفارتی محاذ پر کام کرنا ہے، پوری دنیا کو اپنا موقف پیش کرنا ہے۔ میڈیا کے محاذ پر اگرچہ کہ پاکستان میں تو صورتحال بہتر ہے، لیکن پاکستان سے باہر جو میڈیا موجود ہے، کیا اس میں پاکستان اپنا کیس پیش کر پا رہا ہے؟ خود انڈیا میں جو اتنی بڑی تعداد میں انسان رہتے ہیں، ان میں بھی تو بعض امیر لوگ موجود ہیں، تو کیا انڈین میڈیا تک سوشل میڈیا کے ذریعے یا اور مزید انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے انڈین عوام تک بھی ہمارا میسج جا رہا ہے کہ مودی کس طرح انہیں برباد کر رہا ہے، ان کا امیج تباہ کر رہا ہے؟ کیا ویسٹرن کنٹریز تک ہمارا موقف اس طرح سے پہنچ رہا ہے کہ جو پہنچنا چاہیے؟ تو ہمارے وزراء اگر دفاعی تجزیہ نگار بن کے باتیں کرنا شروع کر دیں گے اور اس طرح کے بیان دیں گے کہ انہوں نے حملہ کیا، پھر ہم نے حملہ کیا، بات برابر ہو گئی، تو یہ انڈیا کو سرو کرنے والی بات ہے، پاکستان کو سرو کرنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے یکجہتی اور اتفاق کے اس موقع پر حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ اسے ادا کرنی چاہیے، اور ان تمام سوالوں کا جواب حکومت کی طرف سے آنا چاہیے۔ ISPR کی طرف سے بریفنگ آتی ہے، اور اس میں جتنے سوالات بھی پاکستانی الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا میں اٹھتے ہیں، اس کا جواب دیا بھی جاتا ہے اور مزید دینا چاہیے۔ قوم کو ان تمام سوالوں کے جواب تو چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سب کو بات کرنی ہوتی ہے، سب کو اپنا موقف آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی دفاعی صلاحیت
میزائلوں کو ناکارہ کرنے کی صلاحیت سے متعلق یا اٹیک کرنے کے حوالے سے، اور آئندہ جو پاکستان اس وقت استحقاق رکھتا ہے کہ وہ انڈیا پہ ٹارگٹ کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ان شہداء کا بدلہ لے سکتا ہے کہ جس طرح انہوں نے میزائل کے ذریعے سے ہمارے لوگوں کو کل کیا اور سویلین پہ بم پھینکے، تو ان سب حوالوں سے پوری قوم کو واضح موقف کی بھی ضرورت ہے اور پوری یکجہتی کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے جہاں ایک طرف ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس موقع پر کوئی اختلافی بات پاکستان میں سامنے نہ آئے اور پوری قوم ایک پیش پر ہو، وہاں حکومت کو اس کی ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، اپنے وزراء کو بیان دینے سے روک دیں، کوئی ایک اسپوکس مین طے ہو، اور ڈپلومیسی کی سطح پر اور میڈیا کی سطح پر جو کام کرنے کا ہے وہ صرف پاکستانی میڈیا کے ذریعے سے نہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے سے جو رسپانسبلٹی ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت نے تو اپنا چہرہ مزید بے نقاب کیا ہے، اور مودی جس کا پورا تسلسل آر ایس ایس سے لے کر آج تک، ظاہر ہے یہ آر ایس ایس ہے، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں ہے، یہ راشٹریہ سیوک سنگھ ہے جو ہندوتوا کے نظریے پر قائم ہے، مذہبی جنونیت پر قائم ہے۔ ان کی 100 سالہ ٹریننگ ہے، تاریخ ہے کہ کس طرح مذہبی جنونیت پیدا کی جاتی ہے اور دوسروں سے نفرت سکھائی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر مودی ایک چہرہ ہے جو آر ایس ایس کا چہرہ ہے، اور اس کا اصل چہرہ گجرات میں نظر آیا کہ وہ ایک قصاب کے طور پر سامنے آیا، اور اس وقت تو امریکہ میں بھی اس کے داخلے پر پابندی تھی۔ ایسے آدمی کو انڈیا کا وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اور پھر مسلسل اس نے مسلمانوں کے خلاف کام کیا ہے، مسلسل اس نے مسیحیوں کے خلاف کام کیا ہے، سکھوں کے خلاف کام کیا ہے، اور وہ جو ریاستیں جو 7 سسٹرز کہلاتی ہیں اور ان کے خلاف اس نے کام کیا ہے۔ خود بھارت میں کئی طرح کی تحریکیں موجود ہیں بھارتی حکومت کے خلاف اور ان کے پورے نظام کے خلاف، اور اس نے بنگلہ دیش میں اپنا انفلوئنس کر کے بنگلہ دیش کو برباد کرنے کی کوشش کی، اور اس کے رد عمل میں بنگالی عوام اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور آج الحمدللہ بنگلہ دیش میں جو بیداری ہے اور جو اویئرنیس ہے، ایک ایک فرد انڈیا سے نفرت کرتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اب ان کے تعلقات نارملائز ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، اور یہ مزید بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ تو مودی تو وہ تو ایک طرح سے اس ذہن کا آدمی ہے کہ کسی طرح سے دوسروں کو ختم کر کے ہمارے اپنے جو ہے وہ نظریات ہیں وہ حاوی ہو جائیں، اور اس کے لیے طاقت کا استعمال کریں، سازشیں کریں، اور یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کو کس طرح بے نقاب کریں اور ہم اس چہرے کو پوری دنیا کے سامنے کیسے عیاں کریں۔ یہ ہمارا ٹاسک ہے، یہ ہماری وزارت خارجہ کا کام ہے، یہ ہماری حکومت کا کام ہے۔ تو اس لیے وزراء دفاعی تجزیہ نگار نہ بنیں بلکہ اپنے حصے کا کام کریں، اور وزیر اعظم صاحب بھی اس لحاظ سے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ماضی میں جھوٹ بولے ہیں بھارت نے، 1995 میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا، 2000 میں بھی جھوٹ بولا، ایک الفاران نامی انہوں نے اچانک سے تنظیم بنائی اور کہا کہ انہوں نے سیاحوں کو اغوا کیا ہے، اس سے پہلے بھی اس کا نام کسی نے نہیں سنا تھا، اس کے بعد بھی اس کا نام کسی نے نہیں سنا۔ تو آج وہ موقع ہے نا 30 سال کے بعد کہ ہم بتائیں کہ وہ الفاران نامی تنظیم کہاں ہے، وہ سیاحوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، حقائق تو سامنے آ گئے تھے۔ سن 2000 میں بھی جب بل کلنٹن نے دورہ کیا تو اس وقت بھی سکھوں کا قتل کیا گیا، اور اس وقت بھی جھوٹ بولا گیا، فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، وہ بھی واضح ہو چکا ہے، خود کتابوں میں چھپ چکا ہے۔ البرائٹ نے اپنی کتاب میں لکھا، بعد میں اس کے ایڈیشن میں وہ حصہ بل کلنٹن کے پریفیس کا نکال دیا گیا جس میں اس نے کہا تھا کہ کاش کہ میں دورہ نہ کرتا تو شاید 35-38 سکھ جو ہے وہ ان کی زندگیاں بچ جاتی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت نے اس کو پورا آرگنائز کیا تھا، جس طرح ابھی امریکی نائب صدر کے آمد کے موقع پر انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، پھر پارلیمنٹ پر اٹیک کا ڈرامہ، پھر تاج محل ہوٹل کا ڈرامہ۔ ان تمام چیزوں پہ پاکستان کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ ڈیفینسو رول نہیں تھا، وہ آفینس کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد سے مسلسل جو بھارت نے انفلٹریشن کی ہے، اس کی راہ ملوث رہی ہے بلوچستان میں، کے پی میں، پورا یہ جو افغان بارڈر خود پاکستانی حکومت کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں، امریکہ کی گود میں بیٹھنے کے نتیجے میں جو ہم نے موقع فراہم کیا کہ ہمارے بارڈرز پہ راہ اور CIA اور موساد کے اڈے بن گئے، اور انہوں نے پھر آ کر پاکستان میں دخل اندازیاں کی،
تو اس پر جو رول ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے. ایون یہ جو ابھی بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پہ ہوا، اس پر کیا پاکستان نے وہ کام کیا کہ جو انڈیا کے خلاف کرنا چاہیے تھا؟ اور جس طرح سے راہ وہاں ملوث ہے. اس لیے جو کرنے کا کام ہے وہ حکومت کو اور وزارت خارجہ کو کرنا ہوگا. اور اسی تمام چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم میں ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، قوم میں ایک یکجائی پیدا ہوئی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. پوری قوم پشت پر کھڑی ہو جاتی ہے افواج پاکستان کی تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کر جب ہمارے دفاع کا معاملہ آتا ہے، جب دشمن ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اور ہم بھی بالکل سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں قوم کو اعتماد میں بھی لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اقدامات بھی کیے جائیں جس سے یہ اعتماد کا رشتہ مزید بحال ہو. اس موقع پر یہ بہت بہتر ہوگا کہ بلوچستان کے اور کے پی کے لوگوں کے خاص طور پر جو ایشوز ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے، اس پر تیز رفتاری سے کام ہو. ان کے زخموں پر آپ مرہم رکھیں. پوری بلوچ عوام ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہوئے ہیں وہ. ابھی ہڑتال ہم نے غزہ کے حوالے سے کی امت کے اعتبار سے، اور وہ ہڑتال صرف اسرائیل کے خلاف نہیں تھی بلکہ وہ بھارت اور اسرائیل کے خلاف تھی. اور پورے بلوچستان میں ہڑتال ہوئی. گوادر میں خواتین کا اتنا بڑا غزہ مارچ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اور بلوچ عوام تو انٹیکٹ ہیں. آپ ان کے زخموں پہ پھائے رکھیں، آپ ان کے اعتماد کو بحال کریں. کے پی کے عوام جس طرح سے بدامنی کا شکار ہیں، ان کے سوالات موجود ہیں، ان کے منرلز کے حوالے سے سوالات موجود ہیں، بلوچ عوام کے منرلز کے حوالے سے ان سوالات کو ایڈریس اس موقع پہ کریں. یہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈریس کر لیتے ہیں. پانی کا مسئلہ، ایک طرف بھارت آبی دہشت گردی کر رہا ہے، پانی روک رہا ہے ہمارا، اور دوسری طرف ہمارے ہاں احتجاج چل رہا تھا. خود اس سے بھارت کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا. لیکن یہ احتجاج کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حکومت کا اقدام تھا. آپ پیچھے ہٹ گئے، اچھا کیا آپ نے. اسی طرح سے تمام ایسے ایشوز جو ہماری یکجہتی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ وہ رائٹ ٹائم ہے جن کو ایڈریس کر لیا جائے، اور جس کے نتیجے میں پوری قوم مزید طاقتور بن کر سامنے آئے گی. اور یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جنگیں فوجیں نہیں، قوم لڑتی ہے. قوم اور فوج اور قوم اور حکومت کے درمیان اگر تفریق ہو اور خلیج ہو تو پھر یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی. لہذا وقتی جذباتی فضا کی بات اور ہے. مکمل یہ دشمن ہمارا ایسے نہیں جائے گا. یہ آج بات بھی کر لے گا تو کل پھر آئے گا. یہ تاریخ کا ایک سبق ہے. اس نے ہمیں قبول نہیں کیا. اس نے پاکستان کے وجود کو کبھی بھی ہندوستان نے قبول نہیں کیا، اور وہ اس وجود کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش اور سازش کرتے ہیں. اس لیے یہ موقع ہے کہ ان کو ایسا سبق سکھایا جائے جس کے نتیجے میں آئندہ ان کی نسلیں بھی اس کام سے رک سکیں. ہم نہیں چاہتے کہ پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیلا جائے، لیکن جب ہماری سالمیت کا معاملہ ہو، ہمارے قومی وقار کا معاملہ ہو، ہماری عزت کا معاملہ ہو، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے دفاع کا حق بھی استعمال کریں اور وہ سارے اقدام کریں کہ جو جائز ہیں، لیجیٹمیٹ ہیں، اور جس کا حق ہم رکھتے ہیں. میں یہ ضرور اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے جو اہداف حاصل کیے ہیں اس پورے عمل میں، پہلگام واقعے سے لے کر اب تک، اس میں سے ایک خاص ان کی کارروائی یہ تھی کہ دنیا میں ایک ایسا مسئلہ چھیڑ دیا جائے، اور خاص طور پر ان ممالک میں جہاں عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، امریکہ کی مذمت کر رہے ہیں، تو ایسا قصہ چھیڑ دو کہ چیزوں کو جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر دیا جائے. اور بڑی حد تک اس نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے. اور اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، وہاں بھوک ہے، وہاں قحط، مصنوعی قحط پیدا کر دیا گیا ہے. 23 لاکھ انسان وہاں پر رہتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں روکی ہوئی ہیں. جو امداد یہاں سے گئی ہے وہ بھی روکی ہوئی ہے. پوری دنیا سے لوگ چیخ رہے ہیں کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں تو انہیں فراہم کریں، لیکن امریکہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر رہا. پوری دنیا میں بھی خاموشی اور بے حسی ہے. آج البتہ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 7 یورپی یونین کے ممالک نے یہ بات کہی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں غزہ کا جو انضمام ہے یا اس کے اوپر قبضہ ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ اچھی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے، چونکہ بھارت اور اسرائیل دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، بھارت اور اسرائیل بالکل ایک جیسی مینٹلٹی اور ایک جیسے رویے رکھتے ہیں.
اور اس وقت وہ بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں. خود یہ خبریں آئی ہیں کہ بھارتی فوجی اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے خلاف لڑے ہیں. اور جس دن یہ پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے 2 دن بعد اسرائیل کے جو وفود ہیں انہوں نے بھارت آنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ان کا طریقہ کار بھی ایک ہی ہے. وہ بھی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں صہیونی، اور یہ بھی جو ہے وہ کشمیر میں زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ بھی نسل کشی کر رہے ہیں کشمیریوں کی بھارت والے، اور اسرائیلی بھی نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی. یہ بھی 100 سال سے تقریباً لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کرنا، ان کو بے دخل کرنا، ان کا قتل عام کرنا، ان کی نسل کشی کرنا، یہ کام بھارت کشمیر میں کر رہا ہے اور اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے. اور یہ سب اشتراک عمل سے سارے کام ہوتے ہیں. اس وقت بھی یہ ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. اس وقت بھی اسرائیل کا اسلحہ بھارت استعمال کرتا ہے. تو بھارت یہ بھی چاہتا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کی طرف سے توجہ ہٹے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، ہم تمام تر چیزوں کے باوجود اپنا ایمانی فرض سمجھتے ہیں کہ اس غزہ کے مسئلے کو بھی نظر انداز نہ ہونے دیں، اور جو کچھ وہاں پر ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے لائیں. اس لیے جو اہداف بھارت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کسی صورت میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بھارت کو ہزیمت ہوئی ہے، اس کے سب سے طاقتور ترین، اس کے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے اس میں یہ طیارے رافیل اس کے سب سے زیادہ پاورفل طیارے تھے. پاک افواج نے خاص طور پر ایئر فورس نے اس کو ہٹ کیا ہے، اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی ہزیمت کا باعث ہے. جب بھارت کو ہزیمت ہوئی ہے تو بھارت کے بچے بچے تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ان کی حکومت ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اور خود ان کی حکومت انسانیت کے خلاف کیا سلوک کر رہی ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.